السلام علیکم ناظرین. آج کا انٹرویو بہت اسپیشل ہے اور آج کی جو میری گیسٹ ہیں وہ فلم اور تھیٹر کے حوالے سے پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں جانی اور مانی جاتی ہیں. تو آج ہم ان سے بہت ساری باتیں کریں گے, بہت ساری وہ باتیں ہمیں بتائیں گی. تو ویلکم کرتے ہیں ہنی شہزادی صاحبہ کو. ہنی شہزادی صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ تھینک یو سو مچ جی, میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر. آپ کیسے؟ ٹھیک ہیں جناب. موجودہ حالات تو آپ کے سامنے ہی ہیں اور اس وقت پاکستان ہی نہیں پوری دنیا دباؤ کا شکار ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس دباؤ کے موسم میں ہم ایسی کچھ باتیں کریں کہ لائٹ سی باتیں ہوں تاکہ ہمارے دیکھنے والے خوش ہو جائیں اور ان کے جو ذہنی دباؤ میں کمی آ جائے. دیکھیے ہمارا تو آپ سے ایک پہلا سوال یہ ہے کہ شو بز جو ہے ایک بہت مشکل شعبہ ہے. اس کا انتخاب آپ نے جو کیا سوچ سمجھ کے کیا تھا یا اتفاقاً ہی آپ اس شعبے میں آ گئی؟ نہیں, اتفاقاً آ گئی تھی. سوچ سمجھ کے تو کچھ بھی نہیں کیا جاتا اور کام بھی وہی اچھا ہوتا جو اتفاقاً انسان کر جائے. اتفاقاً آئی ہوں. شوق تھا مجھے بہت زیادہ, لیکن یہ نہیں کہ ہاں اسٹڈی کمپلیٹ نہیں کی تو ڈیورنگ اسٹڈی ہی میں نے جوائن کر لیا. میرا اسٹارٹ ٹی وی ہے, تھیٹر میں تو میں بعد میں آئی ہوں. اسٹارٹ میں نے ٹی وی سے کیا تھا, پی ٹی وی سے, تو اس کے بعد پھر چل. اچھا, جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ تھیٹر ایک بہت مشکل شعبہ ہے پاکستان میں, اور خاص کر لاہور کا تھیٹر تو بہت ہی زیادہ خوفناک ہے. تو آپ کو کیا مشکلات یا کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب آپ تھیٹر میں تشریف لائیں؟ دیکھیے, خوفناک نہیں کہہ سکتے ہم لوگ, یہ ڈپینڈ کرتا ہے بندے پہ. یہ کوئی چیز بھی بری نہیں ہوتی, کام کوئی بھی برا نہیں, اور ہم اپنے کام کو کبھی بھی برا نہیں کہتے, اسپیشلی میں نہیں کہوں گی. اور فیمیل آرٹسٹ موسٹلی ایسی ہیں کہ جو بالکل بھی نہیں بولیں گی. اس کی وجہ یہ چیز ہے کہ ہم لوگ اپنا رزق کماتے ہیں یہاں سے. ہماری ڈیوٹی لگائی ہے اللہ کی ذات نے, جیسے ہر بندہ اپنی ڈیوٹی پہ جاتا ہے, ہماری بھی ایک ڈیوٹی ہے, ہماری ایک جاب ہے جس میں جسٹ 2 آورس 3 آورس 4 آورس کے لیے ہمیں تھیٹر جانا پڑتا ہے. باقی کا ڈے جو ٹی وی کا ٹائم دیتے ہیں وہ ڈے کا ٹائم ہوتا ہے, فلم والے فلم کا ٹائم لیتے ہیں. ہم اپنی کام کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں اپنے گھر میں, روٹین آپ لوگوں کی طرح بالکل نارمل لائف جیتے ہیں. تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ اس میں بہت ساری بھیڑیے ہیں, یہ ضرور ہے. اس میں یہ بھی میں یہ چیز بھی ہے کہ اس کسی بھی شعبے میں چلے جائیں, ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ہوتا ہے. کچھ بھیڑیے ایسے ضرور ہوتے ہیں جو نقاب پوش ہوتے ہیں, ان کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے کچھ مجبوریوں کے باعث, اور کچھ رکھوانے والے رکھوا لیتے ہیں. تو لیکن سارے برے بھی نہیں ہیں, بہت اچھے لوگ بھی ہیں جو اچھے طریقے سے کام بھی کرتے ہیں, اور ہم بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. اچھا, آپ نے فلم میں بھی کام کیا, تھیٹر میں بھی کام کیا, دونوں میں سے کون سا شعبہ آپ کو بہت پسند ہے؟ دیکھیے, ٹی وی کا ایک اپنا مزہ ہے, ٹی وی میں نے کام کیا. فلم کا ایک اپنا مزہ ہے, وہ بڑی سکرین ہے, سلور سکرین کے بعد دی اینڈ ہے. لائف میں آپ کو اور اچیومنٹ چاہیے ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو تھیٹر ہے یہ ایک نشہ ہے, یہ وہ نشہ ہے جو زندگی میں ختم نہیں ہو سکتا. اور یہ جو لائیو پرفارمنس کرنا, جو پبلک کا آپ کو رائٹ وے نو اور یس میں آپ کو لوگ سلیکٹ کرتے ہیں, لائیو جس لائف کا پتہ چلتا ہے نا, وہ جو ایک ہمیں انرجی ملتی ہے نا, وہ نہیں ہم بول سکتے. تھیٹر نشہ ہے اور نشہ میں چھوڑ نہیں سکتے. اچھا, آپ یہ مجھے بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ اس شعبے میں سپورٹ کس نے کیا؟ دیکھیے جی, مجھے کسی نے بھی نہیں سپورٹ کیا. میں آج جو بھی ہوں, جس مقام پہ بھی ہوں, میں زیرو پہ ہوں, میں ابھی بھی کچھ نہیں ہوں, لیکن اپنے بلبوتے پہ ہوں. میری بیک سپورٹ نہیں, نہ میرا فیملی بیک گراؤنڈ ہے شوبز سے ریلیٹڈ, نہ میرے فیلڈ میں کوئی اور دور نزدیک سے کوئی ریلیٹیو کوئی پاسبل ہی نہیں ہے. تو میری دوستوں میں ایک ہی میری دوست تھی اور ایک ہی میری بہن تھی, اور وہ ہے الحمدللہ میڈم نرگس. تو باقی اس کے بعد تو بہت ساری بہنیں بھی ہیں, دوستیں بھی ہیں, اچھی ہیں سب. تو لیکن سپورٹ نہیں مجھے کسی نے کیا. اچھا, آپ یہ بتائیے کہ جو آپ کے بعد آنے والی لڑکیاں ہیں یا وہ لڑکیاں جو شوق رکھتی ہیں اس شعبے میں آنے کا, ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے, میں یہ کہنا چاہوں گی زید صاحب کہ جو نیو جنریشن آ رہی کام کے لیے, نیو جنریشن ہی ہم ان کو کہہ سکتے.
تو کیونکہ آرٹسٹ پیدا ہوتا ہے صدیوں میں، تو آج کل جو لڑکیاں آ رہی ہیں نا، خاص طور پہ وہ ہر بندے کا ایک اپنا کام ہے. میں پھر بولوں گی سب کو برا لگے گا، اور میری باتیں تو اکثر بری لگتی ہیں، میں چپتی ہوں سب کو، کہ ان کا تعلق نہیں ہے شوبز سے. ان کو صرف گانا ملتا ہے، ڈانس کرتی ہیں اور چلے جاتی ہیں. آرٹ سے، فن سے ان کا کوئی کام نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آرٹ کیا ہوتا ہے، آرٹسٹ کیا ہوتا ہے. ڈانس کرنا ہے، واہ 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 پبلک سے لی، تماشے میں بٹھائے، کلیپ لی اور گھر واپس چلے گئے. ان کو کیا پتا آرٹسٹ کیا ہے. آرٹسٹ سینئر لوگوں کے ساتھ جب آپ کام کرو گے، سینئر کی عزت کرو گے، آپ کو جونیئر سینئر میں فرق محسوس ہوگا. آرٹسٹ وہ ہوتا ہے. تو میں تو کہتی ہوں کہ یہ جو آنے والی لڑکیاں آ چکی ہیں، جو آ چکی ہیں، ہم نہیں جانتے ان کو، لیکن میڈم کہلواتی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے، آج کل بہت زیادہ دور ہے سوشل میڈیا کا. جی. سوشل میڈیا کی اچھے جو اثرات ہیں وہ کیا ہیں، اور سوشل میڈیا کا نقصان کیا سمجھتی ہیں آپ؟ کہ اچھائی اور برائی کیسے آپ بیان کریں گے اس کو؟ میں یہ کہنا چاہوں گی سوشل میڈیا کے بہت اچھے اثرات یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو مثبت چیزیں بہت ساری ملتی ہیں. مطالعہ کرتے ہیں آپ، اگر آپ اس کو پازیٹیو ویو سے دیکھیں تو اس میں آپ کو بڑی اچھی چیزیں ملتی ہیں دیکھنے کے لیے، کہ جو اسلامی ہوتی ہیں. تو اور بہت ساری آپ کو نالج آتا ہے، آپ کے ذہن میں جو چیزیں آپ کو ریمائنڈر نہیں ہیں وہ آپ کو غیر خبر ہوتی رہتی ہے. تو آپ اس میں یہ ڈپینڈ کرتا ہے اپنی ذات پہ کہ آپ نے اس کو نیگیٹو لینا یا پازیٹیو لینا. اور بری بات اس میں یہ چیز ہے کہ اس میں بری چیزیں سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے جو لوگ ان کو کرتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ اسلامی ممالک ہیں، ہم اسلامی مملک میں رہتے ہیں. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا را یہ چیزیں نہ کریں جو فیملیز کے اوپر برا اثر انداز ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. کام کو، ہمارا کام ہم آرٹسٹ ہمیں کرنے دیں. اب جو نہیں بھی آرٹسٹ وہ بھی بنا ہوا فنکار، پتہ نہیں یہ کن لوگوں کے ہاتھ میں یہ فیلڈ چلے گی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے ملک کے ایک سپر سٹار ہیں شان، اور انہوں نے بہت کام کیا، بہت نام کمایا، اور بہت ان کے فین فالوئنگ ہے. انہوں نے گزشتہ دنوں ایک بیان دیا ہے سوشل میڈیا پہ کہ جو یہ ترکی کا ایک ڈرامہ پی ٹی وی پہ چل رہا ہے اور بہت جلدی اس نے شہرت طور الغازی نے حاصل کر لی، تو انہوں نے اس پہ تنقید کی ہے کہ کیا ترکی والے ہمارے کسی ہیرو کا ڈرامہ اس طرح چلائیں گے جو ہم ترکی کو پروموٹ کر رہے ہیں، اسی طرح ہم اپنے ملک کو کیوں نہ پروموٹ کریں، اور پی ٹی وی کیا ایسا ڈرامہ نہیں بنا سکتا؟ تو آپ اس بارے میں ان کے بیان کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ انہوں نے صحیح بیان دیا ہے یا یہ بیان ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیے شان صاحب کی بات کو میں ایگری کروں گی، بالکل ایگری کروں گی. اگر ہم دوسرے ملکوں کو پروموٹ کر سکتے ہیں اپنے پاکستان میں، تو ہمارے ڈراموں کی تو پبلک پوری دنیا ہے. ہمیں تو نقل ہمسایہ ملک کرتا ہے جن کے پاس اسکرپٹ ہی نہیں ہے. ایک لائن ساس بھی کبھی بہو تو 10 سال بچے بوڑھے جوان ہو گئے، ہم بوڑھے جوان ہو گئے، تو وہی چل رہا ہے ساس بھی کبھی بہو تھی. ہمارے تو آئے تین نئے اسکرپٹ آتے ہیں، ہمارے پاس بہت اچھے ڈائریکٹرز ہیں، رائٹرز ہیں. ڈرامہ اسکرپٹ ہمارے پاکستان کے چینلز میں ڈرامے بہت اچھے جا رہے ہیں، تو ہمیں بھی پروموٹ کرنا چاہیے. شان صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کیوں ہم کیوں نہیں کر سکتے. ہمارا ڈرامہ ہٹ نہیں ہوا خلیل الرحمان کا، پوری دنیا میں چلا ہے، ساری دنیا نے دیکھا ہے. تو خلیل الرحمان جیسے وہ رائٹر اچھے، ڈائریکٹر اچھے ہیں، بے شمار لوگ ہیں، لیکن یوٹیلائز نہیں کیا جاتا. باوجہ کچھ ایسی چیزیں ان کو سامنے نہیں آ سکتے جس کی وجہ سے وہ بند ہو کے رہ جاتے ہیں، اور ہمارا جو فن ہے وہ ایک دب جاتا ہے، ہمیں کوئی یوز نہیں کرتا. ہمارے پاکستان میں الحمدللہ ہر وہ چیز ہے، اور ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. ترکی کا اگر ہم پروموٹ کر رہے ہیں پی ٹی وی والے، تو پھر ان کو بھی چاہیے ہمیں چینل ہمارے ڈرامے بھی پروموٹ کریں تاکہ ہمیں بھی کوئی بینیفٹ ملے، بینیفیشل ہمیں بھی کوئی فائدہ ہونا چاہیے. اچھا مجھے بتائیے کہ یہ جو لاک ڈاؤن آیا جس سے چھوٹے فنکار اور تکنیک کار بہت زیادہ متاثر ہوئے، حکومت بہت حد تک ان کی سپورٹ کے لیے کام بھی کر رہی ہے، فنکاروں نے بھی کچھ نہ کچھ کیا ہے، لیکن ان کو مستقل بنیادوں پر شیلٹر دینے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے آپ کیا تجویز دیں گے حکومت کو؟ دیکھیں پہلے نمبر پہ تو یہ بات ہے کہ جہاں تک فنکاروں کی بات ہوئی ہے کہ فنکاروں کی ہیلپ
کی ہے, یہ اناؤنسمنٹ کی ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے, لیکن پریکٹیکل میں ابھی تک کچھ نہیں ہوا. میں ہوں پی ٹی آئی کی, خان صاحب کے ساتھ ہوں, الحمدللہ میں صدر ہوں یوتھ ونگ کی, لیکن کچھ نہیں ہوا, سب فیک ہے. جب تک فنکاروں کے گھروں میں کچھ ملے گا نہیں, پہنچے گا نہیں, ہم اس چیز کو مانیں گے نہیں. نمبر ایک, وہ جہاں تک آتا ہے, جس لیول پہ وہ چیزیں آتی اس لیول تک رہ جاتی ہیں. وہ نیچے طبقے کو, آرٹسٹوں کو نہیں مل پا رہا ہے. اور آرٹسٹ 10,000 20,000 دینے سے گورنمنٹ آرٹسٹوں کے گھر کا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتی. لڑکوں کا کچھ نہیں جانا, لڑکے تو پھر ان کے پاس سیونگ ہے. لڑکیاں جن کے ساتھ 10 لڑکے کام کرتے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ وہ لڑکے ڈانسر جو جن کا کام ہی یہ ہے وہ کہاں جائیں گے؟ وہ کہاں سے کھائیں گے؟ کس گھر جا کے خان صاحب کس کے گھر کا چولہا جلائیں گے؟ جس طرح دوسرے چیزیں کھل گئی, اوپن ہو گئی ہیں, اسی طریقے سے خان صاحب کو چاہیے تھا کہ ہمارا تھیٹر انڈسٹری کو بھی اوپن کر دینا چاہیے تھا, سینماز بھی اوپن ہونے چاہیے, تاکہ فنکار برادری کو آپ لوگ کچھ نہیں سمجھتے, حالانکہ اب یہاں سے فائدہ لیتے ہیں. آپ کی گورنمنٹ میں پیسہ جاتا ہے. واحد ایک ادارہ ایسا ہے جو ڈرامہ چلنے سے پہلے ٹیکس پیڈ کرتے ہیں. آرٹسٹ کام کرنے سے پہلے اپنے پیسے میں سے پیسہ گورنمنٹ میں دیتا ہے, گورنمنٹ کی جیب میں جاتے ہیں پیسے. تو پھر اس کے باوجود آرٹسٹوں کی ویلیو زیرو ہے پاکستان میں, باقی ممالک میں نہیں. اور میرا اختلاف ہے, اور میں سخت ناراض ہوں کہ سب نے اپیل کی ہے, ہمارے مین لوگوں نے, اور کسی نے کوئی بھی اس بات کا اثر نہیں ہوا کہ ہمارے تھیٹر کو یا ہمارے آرٹسٹوں کو دیکھا جائے یا تھیٹر کو کھولا جائے. یعنی آپ تھیٹر کھولنے کے حق میں ہیں کہ بالکل میں فوری طور پر تھیٹر دیکھیں جی, بھوک سے بھی مر رہے ہیں, کرونا سے بھی مرنا ہے, اس سے بہتر ہے کرونا سے مر جائے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. بھوک بچوں کی کم سے کم پچھلے والے بچے تو بچیں گے. پتہ نہیں کتنی دنیا بے روزگار ہے, کتنے ٹیکنیشینز ہیں, کتنے چائے پلانے والے ہیں, کوئی بچے کام کرنے والے ہیں. آپ نہیں سمجھتے, ہمیں پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے, آپ ان لوگوں کو نہیں سوچ سکتے, سمجھ سکتے کہ جو حالات ہیں تو نہیں دیکھے جاتے. تو ناظرین, آپ نے ہمارے ملک کی سٹار, بلکہ میں تو انہیں سپر سٹار ہی کہتا ہوں, انیس شہزادی صاحبہ کی باتیں سنی, اور انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں جس پہ غور کرنا ضروری ہے. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ حسن عباس زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.